اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یو قدم تر عرش پوری رسی، یو قدم تر عرش پوری رسی، مالی دلد رفتار دا درویشانو، مالی دلد رفتار دا درویشانو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی بیٹا محمد شہزاد مجید دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو سے رمضان مبارک ٹرانسمیشن لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ آپ سب کو آج کی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید رکھتا ہوں سب بخیر و عافیت ہوں گے، اپنے معاملات میں لگے ہوں گے، رمضان کی خوشیوں میں اور رمضان کی برکتوں میں بالکل مشغول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے رمضان اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں بار 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 عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے اشعار پڑھے، اس میں اولیاء کا ذکر ہوا، تو ہمارے آج کا جو موضوع ہے وہ بھی ہے اولیاء کرام، ٹھیک ہے جی، اور شان اولیاء، اولیاء کرام اور ان کی شان، مطلب شان اولیاء ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک اسکالر یا ایک شیخ یا ایک پیر یا ایک مشائخ، ان کو ہم جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نعت خواں ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس پینل میں دونوں جو ہیں وہ سادات گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، ایک ہمارے بزرگ ہیں، ایک ہمارے چھوٹے ہیں۔ چلتے ہیں، تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے پاس آج حضرت پیر سید شاہد شاہ بادشاہ آستان عالیہ کشکا شریف ہزارہ ڈویژن تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا حال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، سنا ہے تھوڑی سی تکلیف ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ آپ کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ بیماری کی حالت میں بھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے اسٹوڈیو کو عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر صحت اور تندرستی کے ساتھ قائم دائم فرمائے جی، بہت شکریہ۔ ہمارے جو نعت خواں ہیں وہ ہمارے اس پروگرام کے کوارڈینیٹر بھی ہیں۔ بڑے دنوں سے ہم لگے ہوئے تھے کہ یار آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، تو مجھے کہنے لگے شہزاد بھائی کیا کرتے ہیں، بس چھوڑیں، مہمان آ رہے ہیں، ہم تو میزبان ہیں۔ لیکن نہیں، آج وہ ہمارے مہمان ہیں، میری مراد ہے سید اعتزاز علی شاہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعتزاز کیا حال ہے؟ خیریت؟ کتنی پیاری ڈریسنگ کر کے آ جائے ہو۔ بس یہ آپ سے امپریس ہو کے نہیں، اچھا لگتا ہے پروگراموں میں آپ کو دیکھ دیکھ ہے نا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ویسٹ کوٹ بھی دیکھے آپ نے، اور ساتھ آج ٹوپی بھی جو ہے نا آپ نے میچنگ کی ہے، اور بس آج وعدہ کر لیں کہ اسی طرح آپ جو ہے نا وہ ڈریسنگ کر کے جایا کریں گے۔ ابھی بچے ہمارے ہاتھ کے ماشاء اللہ، آپ کو تو چاہیے کہ وہ ہماری وہ بات ہے کہ اب آ گیا بڑھاپا، سدھر جانا چاہیے، لیکن ہم نہیں سدھرے، تو آپ بچپنے میں ہی سدھر گئے ہیں، یہ کیا مطلب ہے جی؟ اور طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ۔ جتنے بھی آپ یہاں پہ مہمان ہیں وہ مدعو ہوتے ہیں، وہ آپ کرتے ہیں، ان کو مطلب دعوت دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، تو یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ کوئی اپنی مصروفیت کی وجہ سے کینسل ہو جاتا ہے، کوئی کیا معاملات ہو جاتے ہیں اینڈ ٹائم پہ، تو آپ یہ کیسے پھر مینیج کر رہے ہیں اتنا؟ بس شہزاد بھائی، ایک تو یہ ہے کہ پروگرام ماشاءاللہ سے ایک نیت انسان کرے ہر چیز کی، اور محفل ہے رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے، تو وہ اللہ پاک اس میں اور نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں برکتیں ڈالتا ہے، وہ ان کی توسل سے ہی سارے معاملات چلتے ہیں۔ بہت بیچ میں اتنے پروگرامز میں مشکلات آئی ہیں، موقع پہ یا ایک رات پہلے یا اسی دن ہی بڑے لوگوں کے اچانک سے کوئی ایمرجنسی، کیونکہ رمضان مبارک بھی ہے، ہر بندے کی اپنی مصروفیت ہے جی۔ لیکن یہ ہوتا ہے نا شہزاد بھائی کہ وہ اس طرح کرتے تھے ہم لوگ کہ اسٹینڈ بائی پہ ایک نعت خوان یا ایک علامہ حضرات یا جو بھی رکھتے تھے ہم، ٹھیک ہے، کہ ان کو یہ بتا رہے ہوتے تھے کہ اگر کوئی نہ آ سکے اس دن پہ تو ہم آپ کو اس پہ کر لیں۔ تو ایسا بھی ہوا کہ جو اسٹینڈ بائی تھا وہ بھی کینسل اور دوسرا بھی کینسل، تو ہوا کوئی ایسا؟ پروگرام میں ایسا ہوا ہے کہ 2 کے 3 بندے جو تھے وہ بالکل نہیں آ سکے۔ پھر کیا کیا؟ جو کہہ رہے تھے کہ آپ خود نہیں بیٹھے، میں اصل میں اسی وجہ سے ہوتا تھا کہ چلیں جس پروگرام میں کوئی بالکل ہی آخر ٹائم پہ کوئی نہ آ سکے تو بس میں اویلیبل ہوں گا، میں بیٹھ جاؤں گا۔ اسٹپنی آپ نے اپنے آپ کو
سمجھا ایسا تو نہیں ہے ہمارے لیے بڑے مزے ہیں. ہاں میزبان کی حیثیت سے بس یہ اس حساب سے میں کر رہا تھا. باقی یہ ہے کہ ہو گیا ہے, شکر اللہ پاک کے, ایک دن بھی بیچ میں ہے نا, ابھی آگے ہے پروگرام, ابھی ہے. ناظرین دیکھا کہ یہ ہمارے کوارڈینیٹر ہیں اس پروگرام کے اور ماشاءاللہ ہمارے ٹیم ممبر ہیں. دراصل میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ یہ جو پروگرام ہے یہ صرف فرد واحد کی وجہ سے نہیں چلتا, یہ پوری ایک ٹیم ہے, اس کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے. پھر جب ہو کے پھر اور معاملات, لائٹنگ کے معاملات ہوتے ہیں, ایڈیٹنگ کے معاملات ہوتے ہیں, ڈھیر سارے ایسے معاملے ہیں جس سے یہ مراحل سے یہ گزر کے یہ پروگرام آپ کے سامنے آتا ہے. پھر آپ کے کمنٹس ہوتے ہیں, پھر آپ کی پلس کمنٹس بھی ہوتے ہیں, نیگیٹو بھی ہوتے ہیں, تو وہ دونوں کو ہم لے کر چلتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کی جو تنقید ہوتی ہے, جو کہ تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے, تو اس کو بھی ہم بڑے غور سے سنتے بھی ہیں اور اس پہ ہم عمل بھی کرتے ہیں. اور جو لوگ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں اس کو بھی ہم بڑا لائٹلی لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو پرکھتے ہیں اور اپنے پروگرام کو دیکھتے ہیں کہ آیا واقعی اس نے جو تنقید کی ہے واقعی ہمارے میں یہ خامی ہے, اور اگر وہ خامی ہم میں موجود ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرام میں سے وہ خامی ہم دور کریں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے نعت خواں ہوتے ہیں ہم ان سے ہی سارے کلام سنتے ہیں, لیکن شاہد بادشاہ ہمارے پاس آج موجود ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ان کے ایک کلام ہے, یہ ایک ہم پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, ایک ورد کرتے ہیں. آپ اللہ بھی یقین کریں کہ جب یہ ورد کرتے ہیں تو وہ دل کو لے کرنا, بس وہ کیفیت جو ہے جیسے کہ وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں ایک مؤدبانہ گزارش کروں گا, اور آپ بھی میرے خیال سے سننا چاہ رہے ہوں گے. شاہ صاحب مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ آج اس کلام پاک سے ہماری اس بزم کا اور اس محفل کا آغاز فرما دیں تو بہت ہی مزہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حق لا الہ الا اللہ, پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ. سے کلمہ تیرا نیارے نے, اس کلمہ تیرا نیارے نے, اسے ڈوب دے بیڑے تارے, ماشاءاللہ, اسے ڈوب دے بیڑے تارے نے. سانو دسیا, سانو دسیا نبی پیارے نے, پڑھو لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ, سونا لا لا الہ الا اللہ. ساڈا جگ تے ایک سہارا ہے, ماشاءاللہ, ساڈا جگ تے ایک سہارا ہے, جدا نام واہ 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 واہ, حسین پیارا ہے, جدا نام حسین پیارا ہے, جدا نالا, او جدا نالا کملی والا ہے, پڑھو لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ, سونا لا الہ الا اللہ.
کا نام ہے چونکہ میرا تعلق ہے خانگاہ سے، ہاں بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس لیے یہ نافوان تو میں نہیں، بہرحال ہمارے سر کے بالکل محبت کی یہ بات ہے بے شک، اور یہ ایک میں دنیا میں چاہے پاکستان ہے چاہے دنیا میں کوئی کونا بھی ہے ہاں تو میں اس شعر کو ضرور پڑھا ضرور، ارشاد ارشاد، کہتا ہوں کہ میرے ساتھ اس کو دو ضرور ضرور ضرور، اسی مرا اللہ میں مرا اسی مرا تے جمعے والا روز ہوئے، اسی مرا تے جمعے والا روز ہوئے، سہدے منجی تے کل میں دا زور ہوئے، بابا ساڈی منجی کل میں دا شور ہوئے، اکھ کھولا اکھ کھولا اے نبی جی حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، سونا لا الہ الا اللہ، مرشد واہ 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 پڑھایا بابا سانو مرشد، مرشد کلمہ پڑھایا، مرشد واہ 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 کون مرشد؟ واہ، ایکچولی مرشد وہی ہوتا ہے، یہ نسبتوں کا رشتہ ہے، بے شک بے شک، اپنے پیر سے لے کر اگرچہ صحیح مرشد خانہ آتے ہیں تو وہ مدینہ المنورہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ارشاد ارشاد، مرشد کلمہ پڑھایا، سانو مرشد کلمہ پڑھایا، دل اندر ذکر وسایا، دل اندر ذکر وسایا، توحید دا توحید دا بوٹا لایا، پڑھو لا الہ الا اللہ، سونا لا الہ الا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین دیکھا 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 کہ روح کیسی تازی ہو گئی اور کیسا دل کو ایک سرور اور سکون مل گیا، ذہن کے جتنے بوجھ اور غم تھے وہ جو ہیں وہ دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین آپ نے سنا کہ شاہد بادشاہ صاحب نے کتنے پیارے انداز میں ذکر باری تعالیٰ پیش کیا اور ہمارے دلوں کو محظوظ فرمایا۔ ناظرین اکثر آپ آج کل سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ سوالات بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے، چلتے ہیں شاہ صاحب کو میں وہ سوال کرتا ہوں اور اس کا جواب ان سے لیتے ہیں۔ شاہ صاحب اکثر و بیشتر ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ یہ معاملات بہت چل رہے ہیں کہ بھئی سب سے آسان اور بہترین بزنس جو ہے وہ پیری مریدی ہے، تو اس سے جو آپ جیسے آستانے ہیں جن سے آپ کا تعلق ہے، یا ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے ایسے آستانے ہیں کہ جن کی وجہ سے
پاکستان آج قائم ہے یا جس کی وجہ سے ہمارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، تو ان باتوں سے ان کو بھی فرق پڑ رہا ہے، اور آیا یہ بات کس حد تک درست ہے، کس حد تک درست نہیں ہے۔ اور دوسرا، یہ جو پیری مریدی ہے یہ کرنا کوئی آسان کام ہے، مشکل، کیونکہ ہر بندے کو، جیسے ہم اوپر بیٹھے ہوئے تھے آفس میں تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ مجھے آپ کا کام آسان لگتا ہے، آپ کو میرا کام آسان لگتا ہے۔ آج کل یہ معاملات بہت ہو گئے، تو تھوڑا سی اس کی وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی لا ریب کتاب قرآن المجید میں فرماتے ہیں، فرمایا اللہ سے ڈرو صحیح۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو جی ہاں۔ اور سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ واہ 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 واہ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ حکم الہی، اللہ تبارک و تعالی کا حکم کہ سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب سچے کون ہیں؟ سب سے پہلے صادقین حضور علیہ الصلاۃ والسلام، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیارے نبی کریم کے خلفائے راشدین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرمایا اہل بیت، پھر اس کے بعد فرمایا اولیاء اللہ۔ واہ واہ واہ۔ اب جس طرح آپ نے سوال کیا اللہ والے، اللہ والے۔ حقیقت میں پیر کیا ہے؟ پیر یہ ہے کہ آپ کا ایک روحانی باپ ہے۔ صحیح، روحانی باپ ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ ماں کے پیٹ میں بچہ اللہ کے حکم سے فرشتے ملائکے آتے ہیں اور وہ باڈی کو تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب باڈی تیار ہوئی، بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئی، عرض کی مولا کریم ہم نے آپ کے حکم سے وہ باڈی تیار کر دی، تو لغت القرآن، لینگویجز قرآن، رب کائنات نے فرمایا من روح، اچھا، میں نے اپنی روح اس باڈی کے اندر پھونک دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب رب تعالی کی روح آئی، اس میں حرکت آ گئی، ٹھیک ہے، مختصر سماحت آ گئی، نور آ گیا، ٹھیک ہے، عقل آ گئی۔ ٹھیک ہے۔ جب یہ کمپلیٹ ہو گیا تو من روحی اللہ کی روح آ گئی۔ صحیح، اب اللہ جو ہے وہ بقا ہے، ٹھیک ہے، رب تعالی جو ہے وہ بقا ہے، بقا ہے، اور روح جو ہے وہ بقا ہے، بقا ہے، اور یہ باڈی جو ہے یہ فنا ہے۔ فنا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اب یہ باڈی جو ہے اس نے تو فنا ہو جانا ہے۔ سو وٹ مین از اے پیر؟ پیر کیا ہے؟ بات یہ ہے، پیر یہ ہے کہ اس کا رشتہ اور مرید کا رشتہ روح کا رشتہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب روح جو ہے اس نے بقیہ رہنا ہے، ٹھیک ہے، بندہ تو چلا جائے گا، ٹھیک ہے، روح رہ جائے گی۔ آزال دنیا، اس دنیا میں بھی آپ کا روحانی باپ، وفی برزخ، قبر میں بھی وہ باپ، کیونکہ روح زندہ ہے، روح زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ حشر میں بھی روح زندہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ رشتہ پیر اور اللہ، مرید اللہ، کا ہے، اللہ۔ نہ کہ بزنس، نہ کہ تجارت۔ اب اللہ کے جو بندے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں جس طرح علامہ فرماتے ہیں کی محمد سے واہ واہ، وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ کیا وفا ہے کہ آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، جو حکم دیا، اس کے اوپر عمل کر لیا تو یہ وفا ہے۔ اچھا، وفا تو نے۔ اللہ جس سے اللہ بولتے ہیں ہم تیرے۔ واہ 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 واہ۔ یہ جہاں چیز تو کیا،
یہ جس کے پیچھے تو مارا بھٹکا پھرتا ہے، یہ بھی ہو جائے فلاں بھی ہو جائے، تو دھوکہ زنی کرتا ہے، کسی کو کہتے ہیں تیرے اوپر یہ ہے، تو یہ لیا، تو فلاں لیا، بات 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 تو بات یہ لیا، یہ نو نتھنگ، یہ پیر کا کام نہیں ہے۔ فرمایا یہ جہاں چیز تو کیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے جس کے پیچھے تو کہتے ہے جا اتنا پیسہ لیا، جا کالا بکرا لیا، جا کالا نشان جھنڈا لیا، نتھنگ۔ فرمایا یہ جہاں چیز تو کیا، لوح قلم تیرے ہیں، ہم نے قلم اور دوات تیرے ہاتھ میں دے دیے، جو تجھے ضرورت ہوگی وہ چیک اللہ والے ہم تجھے دیں گے۔ سبحان اللہ، تو رب تعالیٰ ان کے دیتا ہے۔ دیتا ہے۔ اب جو پیر فقیر ہے اس کی ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کا رشتہ تو یہ رشتہ ہے، روح کا پاک رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جڑ جاؤ، ٹھیک اب ہے۔ کیسے سو جڑ جاؤ؟ پھر احادیث مبارک کہ اس دنیا میں بھی فائدہ اور قیامت میں بھی آپ کو انصاف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ فرمایا قیامت کے دن، کیونکہ یہ دونوں اللہ کی رضا کی خاطر ملتے ہیں، مرید بھی اللہ کی خوشنودگی کے لیے، پیر بھی اللہ کی خوشنودگی، اللہ کی رضا۔ اب دونوں بے لالچ بے طمع۔ اب جب ان کے اندر لالچ کوئی نہیں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو وہاں بھی ملا دے گا۔ بے شک بے شک۔ اور کیسے ملائے گا؟ کہ اللہ کا ولی وہ تو ہوا ہی اللہ والا، صحیح ہے۔ اور جب اللہ والا ہو گیا تو اللہ پھر کیا فرماتے ہیں؟ تو من شد میں تو شد، تو من شد میں تو شد۔ واہ واہ تو واہ، میرا ہوا میں تیرا میں ہوا، تیرا ہوا، اب تو مانگ جو مانگتا ہے میں تجھے عطا، واہ 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 تیری واہ، زبان میں بن جاؤں گا، واہ 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 واہ، تیری سماحت میں بن جاؤں گا، واہ واہ واہ، تیری آنکھ میں بن جاؤں گا، ایون تیرا ہر قول جو ہے اس میں میری رضا شامل ہے۔ واہ واہ واہ۔ حضرت مکی کہتے ہیں نا کہ رانجا رانجا کر دی نی میں آپے رانجا ہوئی، آنکھوں مینو رانجا ہی رانجا، ہیر نہ آکھے کوئی میں تے رانجا ایک جندڑیاں، دو نہ آکھے کوئی نی میں آپے رانجا ہوئی۔ اور وہ پھر آپ لوگوں کے لیے شاعر نے لکھا تھا نا کہ چٹی چادر نو لا چھت کڑیے لے فقیراں دی لوئی، نی میں آپے رانجا ہوئی، تے چٹی چادر نو داغ بتیرے، چٹی چادر نو داغ بتیرے، لوئی نو داغ نہ کوئی نی میں آپے رانجا ہوئی۔ تو وہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ اللہ والے اللہ کی رضا کی خاطر، رب تعالیٰ کہتا ہے اللہ والا جو ہے ہاذرا الجنہ، یہ تو جنتی ہو گیا، جنت میں جائے گا۔ اب جو ملنے والا ہے اسے پوچھا جاتا ہے تو کیوں ملا تھا؟ تو وہ کہتا ہے میں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی اللہ کو ملنا، اللہ کے ولی کو مل جانا، ٹھیک ہے، اور ولی کو ملنا گویا اللہ کو مل جانا، اللہ کو مل جانا، اللہ کو مل جانا۔ صحیح۔ اب وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو جنتی ہے لیکن وہ بھی میری رضا کی خاطر آیا، اسے بھی جنت میں داخل کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بھی جنت میں چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ اب جو پیر جو ہے دنیا میں یہ نہیں، آج کل کا جو آپ جسے سمجھتے ہیں کہ کوئی کہے تیری قسمت یہ کہتی ہے، کوئی کہے یہ فلاں چیز ہے، یہ پیر نہیں ہوتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارک، خاص بخاری شریف، صحیح بخاری، فرمایا وہ 99 قتل مختصر، جب 99 قتل ہو گئے تو کسی مولوی کے پاس بندہ گیا، حضور مجھ سے 99 قتل ہو گئے، تو انہوں نے کہا تیری تو بخشش ہے ہی نہیں۔ وہ خوشک کسی کے پاس چلا گیا، ٹھیک ہے، تو آگے سے جب جواب ملا کسی اور کے پاس گیا، اس نے کہا اگر 99 کی بخشش نہیں تو اس مولوی صاحب کو بھی کاٹ ڈالو، کاٹ دو بس، ٹھیک ہے، 100 سینچری پوری کر دو۔ شاہ جی سینچری پوری ہو گئی۔ اب پھر وہ دیوانہ وار کسی اللہ والے کے پاس گیا، انہوں نے کہا نیکوں کی طرف چلا جا، چلا جا، نیکوں کی بستی میں چلا جا۔ چلا جا۔ اب یہ بندہ گیا،
راستے میں موت واقع ہو گئی. اللہ. جب موت واقع ہوئی فرشتے آ گئے. ایک طرف قتل 99 کی جگہ 100, دوسری جگہ اللہ والوں کی بستی. واہ 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 واہ. تو حکم الہی ہوا فرشتوں اللہ کیا کریں, ایک طرف اللہ والے آپ کے دوست, ایک طرف ادھر. فرمایا نہیں, اس طرح کرو زمین کو ناپنا شروع کر. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے. جہاں زمین قریب ہوگی ایک طرف جہنم ہے, ایک طرف جنت ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی اللہ نے زمین کو بھی حکم دے دیا تم میرے یاروں کے قریب ہو. واہ 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 واہ. ادھر قریب ہو جا. اب وہ زمین کہتے ہیں 1 فٹ. ٹھیک ہے. 1 فٹ ہاں. فیصلہ تھا. وہ 1 فٹ کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو, تو جناب اعلیٰ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا, وہ لوگ بھی جنت میں چلے گئے. وہ بندہ جو تھا اللہ نے بخشش فرما دی. ٹھیک ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں خدا خود ہی بادشاہ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. جیسے ہم لوگ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری مدد چاہتے ہیں, تجھ سے مانگتے ہیں. صحیح. کیا مانگتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم. اور آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. تو میرے آقا کریم سرکار دو عالم پیارے آقا حضور صلی اللہ کریم مصطفیٰ صلی اللہ رحیم صلی مصطفیٰ, اللہ علیہ بلکہ میں کہوں گا سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ. آپ تشریف فرما ہیں, مسجد نبوی ہے, آپ کے حضور کے صحابہ کرام حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قربان جاؤں, ماں باپ آپ کے اوپر قربان جائیں. یہ ہم جو اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے ہیں فی 5 ٹائم, تو حضور ان کی نشانی کیا ہوگی؟ تو میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا جن کے چہروں کو دیکھو اللہ یاد آ جائے, واہ 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 واہ. جن کی باتیں سنو دل کو تسکین اور روح راحت مل جائے. ٹھیک. کیوں مل جائے؟ اس کا ریفرنس یہ دوں گا کہ آپ ایئر کنڈیشن میں بیٹھیں گے ٹھنڈک محسوس کریں گے, آپ ہیٹر کے پاس بیٹھیں گے ہیٹ محسوس کریں گے. اللہ والے کے پاس بیٹھیں گے اس لیے کہ رب تعالیٰ کا وہ ہر ٹائم ذکر میں ہوتا ہے, وہ مشغول ذکر ہوتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اب وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہوتے ہیں. تو اللہ کی یاد جو ہے میرے رب نے پھر آگے فرمایا دوسری جگہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ دلوں کو تسکین اور سکون. فرمایا جن کی باتیں سنو تو دل کو تسکین اور سکون اور راحت مل جائے, سمجھ لو یہ اللہ والے. اللہ والے. اب ہم لوگ کیا ہیں, نہ تو کوئی چہرے پہ رونق, نہ اور کچھ لبادہ اور قسم کا, لیکن ہم بھی ان کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اس کی بھی ایک راز ہے, کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جیسا کرو گے, سادی زبان, ہاں ٹھیک, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جو بیج ڈالو گے وہی کاٹو گے. ٹھیک ہے. اگرچہ آپ نے ایک درخت, ایک پودا ایپل کا لگایا تو وہاں سیب بھی ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نے اگر حق حلال اپنے بچوں کو کھلایا تو وہ حلال ہی ہو. حلالی ہی. آپ نے جس طرح کا رزق کمایا اسی طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. آپ نے حق حلال کا کمایا اللہ والا ملے گا. آپ نے ادھر ادھر سے کمایا پھر ویسا ہی ملے گا. آجا آجا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ناظرین دیکھا کہ شاہد بادشاہ شاہ صاحب نے کتنے پیارے انداز میں ہمیں بتایا
یہ شبدہ بازیاں ہوتی ہیں اکثر. ابھی ایک 2-3-4 دن سے ایک کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہا ہے. ایک پیر صاحب ہیں اور وہ جناب علی اگلے کو کہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی آپ کی قمیض سے جو وہ نکلے گا, تو وہ یہ ہاتھ کو ایسے کرتا ہے, شاید بادشاہ ہاتھ کو ایسے کرتا ہے نا, اب وہ آگے بیٹھا تو ایسے کر کے وہ ایک دم ایسے کر کے پھینک دیتا ہے, تو وہ اس کے ہاتھ سے وہ رنگین پرچیاں نکل رہی ہیں اور اس پہ وہ بت بنے ہوئے ہیں, زبان بنی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوا ہے. تو خدا را ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں گے, آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, یہ آپ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, آپ لوگوں سے یہ پیسہ کماتے ہیں. جیسے کہ یہ حضرت ہم نے اور جتنے بھی ہم مشائخ عظام کو ہم نے بلایا, آئندہ بھی بلائیں گے, آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہم یہ وہ صحیح لوگ ہیں جو آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. جیسے شاید بادشاہ نے فرمایا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے یا جو پیر ہوتا ہے اس کی کوئی لالچ نہیں ہوتی, وہ لینے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ دینے والا ہوتا ہے. کیونکہ میرے رب کو بھی جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ پسند ہے, نیچے والا ہاتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعا فرمائی کہ اللہ مجھے اوپر والا ہاتھ ہی رکھنا, اور اللہ تعالی ہمیں بھی ہمیشہ ایسے ہی رکھے کہ ہم دینے والے لوگوں کو بنے, نہ کہ ہم لینے والے لگیں. ایسی بزرگوں کی دعائیں ساتھ رہیں تو انشاءاللہ. چلتے ہیں سید اعتزاز علی شاہ صاحب کی طرف. اعتزاز, یہ بتائیں کہ ہم تو آپ کو بچپن سے سن رہے ہیں اور آپ کا تعلق جو ہے وہ وٹپگا سے ہے, اور وٹپگا میں میرے خیال سے 99% لوگ فیصد لوگ جو ہیں وہ اہل سادات ہیں. تو یہ وٹپگا کو یہ اعزاز کیوں حاصل ہے؟ وہاں پہ امی کیوں اتنے کم ہیں, سادات ہی کیوں زیادہ ہیں, اور نعت کا شوق آپ کو کس کو دیکھ کر ہوا؟ کیونکہ آپ شہر سے دور تھے, تو یہ کیسے آپ کا یہ جو تسلسل ہے, یہ معاملات ہیں؟ شہزاد بھائی, آپ نے جو پہلا سوال جو کیا کہ وٹپگا میں سادات کتنی تعداد, امی بھی ہیں لیکن وہ بنسبت سادات کے کم ہیں وہاں. ٹھیک ہے. اصل میں وہاں پہ ہمارے ہم ان کو دادا جی سرکار کہتے ہیں, حضرت غازی سید فتح محمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وسلم. تو ان کی آگے ان کے بیٹے ہوئے, وہ یہاں پہ آئے بخارا شریف سے. اچھا, بخارا سے آئے وہ, ٹھیک ہے, بلخ بخارا سے آئے. ہاں جی, ٹھیک ہے. تو ادھر ان کے بعد ان کی آگے اس طرح بیٹے ہیں ماشاءاللہ. تو ادھر سے نسل در نسل یہاں پہ سارے وٹپگا میں اسی ایک گاؤں میں ہی ان کی جتنی آل تھی وہ ساری یہاں پہ ہی. اور پھر آپس میں انہوں نے رشتے کیے, آپس میں رشتے کیے اس طرح. پھر اس طریقے سے سادات وہاں پہ جتنے بھی ہیں تو بخاری سادات انہی کی اولاد میں سے. جی ہاں, ہم ان کے عبداللہ شاہ ان کے 7 اس طرح دیکھیں 6 بیٹے تھے, 7 بیٹے تھے. ٹھیک ہے. لیکن ہم جن کی اولاد میں سے ہیں وہ ان کو نانگا بابا جی کہتے ہیں وہاں پہ. تو دادا جی سرکار کے مزار کے ساتھ بالکل قریب ہی ان کا جو ہے تو مزار ہے, متصل ان کا دربار ہے. تو وہ آپ ہم ان کی اولاد میں. اس طرح ہر کوئی گاؤں میں ڈیوائیڈڈ ہیں, کوئی لوگ کس کی اولاد ہیں کوئی کس, لیکن سارے ادھر سے ہی مطلب دادا جی سرکار سے. اور نعت کی فیلڈ میں کیسے آنا ہوا؟ نعت کی فیلڈ میں شہزاد بھائی ایسے تھا کہ ہماری سب سے پہلے تو میں بس اس پہ اللہ پاک کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو چیز مجھے ملی ہے گاڈ گفٹڈ ملی ہے. صحیح, بے شک. اس میں جب ہماری مسجد کے استاد تھے تو وہ ان کے پاس میں سبق پڑھنے جاتا تھا. انہوں نے ایک دن ویسے ہی مجھ سے کوئی تلاوت سنی, تلاوت کے بعد نعت ایک پڑھی, تو انہوں نے مجھے وہاں پہ مسجد میں مائک پہ کھڑا کر دیا. پھر میں نے پڑھی, مجھے ابھی بھی وہ نعت یاد ہے کہ وہ میں اتنا چھوٹا تھا کہ وہ ایک ہم تھی کہ اس میں وہ ایک شعر آتا تھا, تو نے پتھر میں کیڑوں کو پالا, تو وہ میں کیڑے کہتا تھا نا. تو وہ جتنے میرے دوست تھے وہ سارے اس پہ ہنستے بھی تھے. اچھا. لیکن مجھے اپنے جو استاد تھے وہ مجھے موٹیویٹ کرتے تھے, نہیں آپ پڑھو, آپ صحیح کریں, آپ نے پڑھتے تتلا پن جو بچے جی ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ میں پڑھتا گیا. پھر سب سے زیادہ امی ابو دونوں کو شوق ہے اس حوالے سے, لیکن امی کی مجھے زیادہ سپورٹ اس حوالے سے اس لیے تھی کہ ان کو بہت زیادہ شوق تھا. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے پھر آہستہ آہستہ وہاں پڑھتا رہا. پھر اسکول میں کمپٹیشن میں گیا, پھر پشاور ماڈل میں, پھر مختلف اس طرح. پھر آتے آتے میں یہاں پہ پھر ماشاءاللہ آپ لوگ بھی ہمارے سینئرز ہیں. جی ضرور. پشاور کے آپ کا شمار سینئر نعت خوانوں میں ہوتا ہے, آپ کو بھی سنا, ہم نے بہت کچھ سیکھنے کا ملا. اس طرح پھر پڑھتے رہے. لیکن شہزاد بھائی بات ایسی ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ بہت بھی گاڈ گفٹڈ ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بغیر استاد کے کوئی بھی بالکل نہیں, یہ تو بالکل, یہ تو استاد کا آپ کے اوپر ایک مہر ہونی چاہیے, وہ اسٹیمپ ہونی, بالکل, وہ آپ کو پالش کرتا ہے, نکھارتا ہے آپ کو. جی ہاں. تو میں پڑھتا رہا. لیکن پھر اس کے بعد کالج میں کمپٹیشن میں جاتا رہا, ڈسٹرکٹ کمپٹیشن میں, بہت کمپٹیشن میں جاتا رہا, ون کیے ہیں, شکر الحمدللہ. پھر اس طریقے سے عمران حسن قادری صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی.
تو میں ان سے کافی امپریس تھا، ان کی پڑھائی سے، ان کا جو انداز ہے، جو اس طرح ہاں جاندار انداز سے. تو میں ان سے میں نے بات کی، انہوں نے کہا میں تو آپ دیکھتے بھی ہوں گے ان کے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے وہ بہت کم نہیں کرتے، نہ ہونے کے حوالے سے. تو انہوں نے مجھے بس یہ میں خوش قسمتی اپنی کہوں گا کہ مجھے انہوں نے اس بارے میں سلیکٹ کیا. مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کرتا نہیں لیکن آپ چلو. تو تب سے بس یہ ہے کہ پھر آپ کے سامنے ہی ہے بہت کچھ. اب ماشاءاللہ بہت ان سے بہت سیکھا، اور ان کے ساتھ بڑے بڑے آپ پروگراموں میں گئے، پاکستان بھر آپ جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور شاہ صاحب کے ساتھ بھی ان کا بڑا پیارا بیٹوں والا تعلق ہے. اور شاہ صاحب وہ بڑی ایک میٹھی شخصیت ہے. میں جب ان کا انٹرویو کیا تھا تو میں نے اس میں کہا تھا کہ آپ وہ نعت خواں ہیں کہ جو ہر بجٹ میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیں آپ کے ساتھ بھی انہوں نے یہاں بھی سفر کیے، بیرون ملک بھی کیے، تو انہوں نے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیمانڈ نہیں کی. اگر آپ نے ان کو ٹرین میں لے گئے تو ٹرین میں چلے جاتے ہیں، آپ اس کو بس میں لے جائیں بس میں چلے جاتے ہیں، آپ اس کو ٹیکسی میں لے جائیں ٹیکسی میں چلے جائیں گے، پیدل گئے پیدل چلے جائیں گے، ساؤنڈ پہ گئے ساؤنڈ پہ پڑھ لیں گے بغیر ساؤنڈ کے. تو بعض اوقات میری ان سے اس پہ بڑی لڑائی ہوتی ہے نا. میں انہیں کہتا ہوں کہ عمران بھائی آپ کی وجہ سے اچھا یہ لوگ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ عمران حسن کتنا بڑا نام ہے، وہ بغیر ساؤنڈ کے پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ساؤنڈ لگائیں. تو وہ اتنی میٹھی شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے والد کے درجات بلند فرمائے. تو آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں جی؟ مشہور و معروف نعت خواں زبیب مسعود شاہ صاحب کا ایک پڑھا ہوا مشہور معروف کلام ضرور ارشاد مائک بٹن آن ہے، چلیں بیٹے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، کیونکہ مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے. بہت خوبصورت شعر ارشاد کہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ
جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ، جتنا لنگر کھا رہا ہے، کیونکہ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرتیں دل کی نکال دیتے ہیں، میں بلا اور کسی سے کیوں مانگوں، مجھ کو سب کچھ میری زہرا عطا کرتی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے کہ زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، کہیں گے مصطفیٰ مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہ در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا سبحان اللہ۔ میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلے کیوں مدینے جا رہا ہے، اور بلائیں گے ہمیں بھی سرور دین، بلائیں گے ہمیں بھی سرور دین، دل مستر تو کیوں گھبرا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلے کیوں مدینے جا رہا ہے، اور بلائیں گے ہمیں بھی سرور دین، بلائیں گے ہمیں بھی
سرورے دیں دل مستر تو کیوں گھبرا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے اور میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ رمضان کی گھڑیاں، خوش بخت ہے وہ انسان جو مدینے جاتے ہیں، بنتے ہیں تیرے مہمان جو مدینے جاتے ہیں۔ مدینے کی فضائیں ہیں، مدینے کے وہ سیر و افطار ہیں، وہ برکتیں ہیں، وہ لوٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آئندہ سال رمضان میں اس در کی بابرکت حاضریاں نصیب فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید اعتزاز علی شاہ صاحب سے آپ نے سنی، ماشاءاللہ دلوں کو منور فرمایا۔ چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ شاہ صاحب، ہمارا آج کا موضوع ہے شان اولیاء۔ تو کیا شان ہے اولیاء؟ اولیاء اللہ کے دوست، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیسے بنتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیزم، جس طرح کہ پہلے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لارائے کتاب قرآن المجید سے تلاوت کی تھی، دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، وارننگ ہے، اچھا، خبردار، ٹھیک ہے۔ اللہ کے جو پیارے ہیں انہیں نہ اس دنیا کا غم و خطر ٹھیک ہے، اور نہ اگلے جہاں کا۔ صحیح۔ اب یہ مرتبہ کیسے ملتا ہے کہ اللہ کے جو پیارے لوگ ہوتے ہیں وہ 3 مقام آتے ہیں۔ صحیح۔ پہلا مقام فنا فی اللہ، فنا فی اللہ، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو فنا کر دینا، اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا فرمایا فنا رسول، صحیح۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کر دے۔ فنا کر دینا، ٹھیک ہے۔ تیسرا فرمایا فنا شیخ، فنا فی الشیخ، اپنے آپ کو شیخ میں فنا کر دے۔ صحیح۔ ادھر فرمایا موتو انت قبل الموت، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار دینا۔ اچھا، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار دینا، ٹھیک ہے۔ اب کیسے مار دینا؟ صحیح۔ یعنی اس کی رضا میں راضی ہو جانا۔ اچھا، اس کی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں، کیسے راضی ہونا؟ اس طرح راضی ہو جاؤ، سب سے پہلے اس کا شکر ادا کرو۔ ٹھیک۔ اللہ جو تو نے مجھے بنایا، صحیح ہے۔ یہ رنگت تھی، ابیض و اسود، ٹھیک ہے، کالا بنایا، سفید بنایا، ٹھیک ہے، یا اللہ میں راضی۔ ٹھیک ہے، اللہ جو تو نے ماں باپ دیے، میں راضی۔ ٹھیک ہے، اللہ جو تو نے مجھے گھر بار دیا، میں راضی۔ الحمدللہ، اللہ رہنے سہنے کو جگہ و مقام دیا، میں راضی۔ اللہ جو تو نے مجھے گھر کی شریک حیات دی، میں راضی۔ میں راضی، ٹھیک۔ اللہ جو اولاد دی، میں راضی۔ اللہ جو دین دیا، میں راضی۔ سبحان اللہ۔ اللہ جو اپنا بنایا، میں راضی۔ اللہ اللہ، اللہ جو مجھے نبی کا امتی کیا، میں راضی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا میرے بندے، تو ہر چیز پہ راضی؟ نہ، یس، مولا میں ہر چیز پہ راضی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میرا اعلان سن لے، یا اللہ فرمائیے گا، اللہ فرماتے ہیں اب تو من شد میں تو شد۔ اچھا 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 اچھا، اب واہ، میں تیرا واہ، لیکن پہلے یہ شرائط ہے۔ پہلے یہ شرائط، واہ 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 میری واہ ہر واہ، شے کے ساتھ تو راضی ہو جا۔ ہو جا، واہ 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 واہ۔ اب جب اس مقام پہ پہنچا، فنائے فی اللہ جو رب نے کہا، ہاں، اس میں وہ ڈوب گیا۔
ٹھیک ہے، رب نے کہا جھوٹ مت بول، ٹھیک، یا اللہ نہیں بولوں گا۔ ٹھیک ہے، رب نے کہا حرام نہ کھا، یا اللہ نہیں کھاؤں ٹھیک ہے، گا۔ رب نے کہا جو میں نے فرائض کیے انہیں پورا کر، ان میں سے ہم کچھ بھی کر دیں، تھوڑا بہت بھی کر دیں۔ جب اللہ کے عشق میں ڈوب گیا تو وہ حضرت میاں محمد فرماتے ہیں نا، ہر مشکل دی کنجی یارو، واہ 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 ولیاں، واہ ہتھ مرداں دے آئی، واہ 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 واہ، مرد کرین نظر کرم، مشکل رہے کاندی۔ قاضی، پھر اسے وہ یہ نہیں کہنا پڑتا کہ آ تیرے پہ جادو ہے، آ میں رات کو تیرا جادو نکال کے سمندر میں ڈال دوں گا، ہاں، وہ بات نہیں رہتی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تقدیریں، واہ 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 واہ، اگرچہ ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے۔ زنجیریں، اللہ ایک اللہ اللہ، خاص بات پہ آتا ہوں۔ ارشاد ارشاد ارشاد، لوگ کہتے ہیں، پیپل ہے جیسے، لوگ کہتے ہیں خواجہ کے ملنے سے کیا ملتا ہے؟ شاہ جی، لوگ کہتے ہیں خواجہ کے ملنے سے کیا کیا ملتا ہے؟ ارے لاکھ ملنے کا کہ ایک خدا ملتا ہے۔ واہ 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 واہ، اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے اللہ مل جائے گا، اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے میرے آقا کریم پیارے مصطفیٰ کی نظر ہو جائے گی۔ صحیح، اب اللہ کے نبی کی جب نسبتیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، یہ نسبتوں کے تعلق ہے۔ صحیح ہے، آپ کی نسبت اپنے مرشد سے ہوئی، مرشد کی نسبت اپنے سبحان اللہ اپنے مرشد سے ہوئی، ٹھیک ہے، ان کی یہ لڑی سٹیپ بائی سٹیپ چلتی چلتی کہاں پہ پہنچی؟ مولا کائنات صحیح، علی المرتضیٰ علیہ السلام پہ ٹھیک ہے، وہاں پہنچی۔ کیسے پہنچی؟ میرے نبی نے کہا میں نبیوں کا سردار، بے شک، علی ولیوں کا ولیوں کا سردار، سبحان اللہ، وہاں سے مہر لگی تو مدینے والا راضی ہو۔ راضی ہو گیا، تو عرض کر رہا تھا آپ نے بڑے پیارا میرے بچے کا نام لیا کہ ان کا آواز بڑا اچھا، تو انہوں نے کہا استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ہاں، میں اس اپنے موضوع سے ہٹ کے بات کر رہا جی جی ضرور ضرور، ہوں کچھ ناظرین سننے والوں کے لیے۔ ہاں، فرمایا الارض والسما، ٹھیک ہے، الارض والسما، یہ زمین آسمان، ٹھیک ہے، یعنی زمین پہ آئے ماں باپ کی بدولت، ٹھیک ہے، ماں باپ کی بدولت کہاں آئی؟ زمین پہ آئے، زمین پہ آئے۔ والسما، استاد نے پڑھا لکھا کہ آپ کو آسمان کی بلندی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بات وہی آپ نے وہ تشریح کر دی جیسے انہوں نے کہا کہ والدہ کی وجہ سے، اور وہ صحیح بات، آسمان پہ چڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب استاد آپ کا استاد ہوا، معلوم ہوا سب سے بڑا استاد مسلمان مومنین کے لیے میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علیہ۔ یہ درود کی بدولت آپ درود پڑھتے رہیں، میرے نبی سے محبت کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام آپ کو عطا کر دیتے ہیں، ولی کو ولی شیخ بنا دیتے ہیں، اس کے دل کے اس کا نفس جو ہے جب وہ پاک ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس درجے پہ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ کون سا درجہ؟ وہی درجہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اسے پھر نہ دنیا کا خطر نہ آگے کا خطر، بلکہ اس کی محفل میں بیٹھنے والے جو ہیں وہ بھی ساتھ چلے جاتے ہیں۔ سبحان یہ تو ولی کا مقام ہے، ولی کا بہت بڑا مقام ہے۔ اگرچہ صحابہ کاف کا کتا جنت میں چلا جاتا ہے اللہ کے دوستوں کے ساتھ، واہ 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 واہ، تو پھر اللہ کے یہ دوست ولی ان کے ساتھ تعلق مل جاؤ، تعلق قائم کر دو، سیدھا اللہ تعالیٰ جنت میں لے جاتا ہے، لیکن ولی کامل کے ساتھ۔ بالکل، اور ولی کامل کیسے ملتا ہے؟ سب سے پہلے پیر آپ کا ماں باپ آپ کے گھر پہ بیٹھے ہیں۔ واہ 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 واہ، حضرت کیا کہنے، یہ بات اگر ماں باپ کی آپ کو دعا مل گئی
ٹھیک ہے، تو پھر آگے ولی بھی آپ کو صحیح ملے گا۔ ملے گا۔ تو معلوم ہوگا سب سے پہلے بنیاد جو ہیں یہ مقام ملا خواجہ خضر، یہ مقام ملا اجمیر شریف کو ماں باپ کی دعا سے، داتا علی اجمیری کو ملا رحمت اللہ علیہ کو ماں باپ کی دعا سے۔ وہ ماں تھی، وہ فاطمہ الثانی تھی، تب جا کے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ تو یعنی سب سے پہلے فرمایا اول پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ اس لیے میں اپنی ماؤں کو، اپنی بچیوں کو یہ وصیت کروں گا، رمضان شریف ہے، مقدس پیارے دن ہیں، کہ اپنے بچوں کو وہی انداز، وہی طریقہ سکھاؤ جو ہم بچپن میں دیکھتے تھے۔ بچہ روتا تھا تو ماں ایک لوری دیتی ہوتی تھی، اللہ اللہ۔ ابھی بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور میرا آنا بھی یہاں پر، کیونکہ ہم بھی یہاں پہ آئے تو اللہ کی رضا کی خاطر، تو نہ کہ کسی اور شے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ نے بڑا مقام دیے، عزت دی، الحمدللہ۔ لیکن اس کو، اس تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے یہ رب کائنات نے ایک راستہ بنائے، جس مقام اور جس جگہ پہ آ جائے۔ ہم بھی یہاں پہ آئے، اللہ تعالیٰ میرا کہنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حاضرین کا رب کائنات اس پہ عمل کرے۔ اللہ نے بڑا مقام دی، عزت دی، الحمدللہ۔ لیکن اس کو، اس تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے یہ رب کائنات نے ایک راستہ بنائے، جس مقام جس جگہ پہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا اپنی بارگاہ میں قبول، آمین ثم آمین، اور حاضرین کا رب کائنات اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، دیکھا کہ شاہ صاحب نے کتنے پیارے انداز میں اولیاء کرام کی شان بیان کی کہ اولیاء اللہ کیا ہیں اور اولیاء اللہ کیسے بنتے ہیں۔ آپ بھی اللہ والوں کے پاس بیٹھ جائیں تو دیکھیں پھر آپ کو کیا کیا حاصل ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہوگا کہ جو نہیں ہوگا، میرا رب ساری دعائیں سنے گا، سارے معاملات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سنے گا۔ اس کے علاوہ دربار پہ اگر آپ مزارات پہ جاتے ہیں، لوگ آپ کو منع کرتے ہیں کہ آپ نہ جائیں، لیکن مزارات پہ جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب دربار پہ جائیں، سب سے پہلے آپ سورہ اخلاص پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کل پڑھیں، اس کے بعد آپ اول آخر درود شریف پڑھیں، اصال ثواب کریں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور پیش ہو جائیں اور کہیں اے اللہ تیرے نیکوں کے دربار پہ آ گیا، اے اللہ ان کے توسل سے میری یہ مراد پوری فرما، اے اللہ ان کے توسل سے میرے اوپر اپنا فضل اور کرم فرما۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ، نوافل جب پڑھتے ہیں شاہ صاحب تو وہ نوافل میں نیت جب آپ کریں گے تو نیت خاص الخاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ نماز سجدہ صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہے۔ وہ جب آپ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جب آپ سلام پھیر لیتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں، تو پھر وہ نوافل جو ہے جن کے لیے آپ نے پڑھے ان کو ان کا اصال ثواب کریں گے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور ان کو وسیلہ پیش کر کے آپ ان سے مانگیں گے تو انشاءاللہ میرا رب ضرور سنے گا۔ سید اعتزاز علی شاہ صاحب، شاہ صاحب آج تک کتنے مطلب آج تک آپ کون کون سے مقابلوں میں شریک ہوئے، کتنے انعامات حاصل کیے، کتنی ڈگریاں لیں، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ آج کل آپ کو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ ججمنٹ بھی کر رہے ہیں، تو ججمنٹ کرنے کے لیے کیا باریکیاں نوٹ کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے؟ دو سوال ہیں آپ سے۔ شہزاد بھی جہاں تک مقابلوں کی بات ہے تو بس بچپن سے اسکول لیول سے سٹارٹ ہو کے جو ایجوکیشنل میری جو وہ تھے انسٹیٹیوٹ، وہاں پہ اسکول سے سٹارٹ ہو کے یونیورسٹی لیول تک تمام جتنے مواقع ملے ہیں مجھے، شکر میں نے سب میں پارٹیسپیٹ بھی کیا اور ون بھی کیا میں نے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ نمایاں پوزیشن لیتے رہے، نمایاں پوزیشن، یہ اسکول لیول سے پشاور ماڈل تھا، پھر وہ جتنی برانچز تھی وہاں سے پوزیشن میں نے لی، فضائیہ ڈگری کالج، پی ایف کالج کی جتنی برانچز پورے کے پی کے میں وہاں پہ میں نے پوزیشن لی۔ پھر اس کے علاوہ ماشاءاللہ بہت سے کمپٹیشن میں آپ کی ججمنٹ میں بھی، ہاں بالکل یاد ہے بہت سے مقابلے، لیکن اچیومنٹ ہر کچھ ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو یاد رہ جاتی ہیں۔ 2012-13 میں پھر مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 2 اچھا گئے تھے آپ، اچھا گئے تھے، اچھا ماشاءاللہ، پشاور سے
ہم سلیکٹ ہوا تھا، میں تھا ساتھ میں، فیصل تھا، حیدر تھے، ہم 2-3 اچھے بندے تو ہاں جی سلیکٹ ہوئے تھے ہم. پھر کراچی گئے تھے، وہاں پہ ہم لوگوں نے ٹیم سسٹم میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. شکر ہے وہاں 2nd پوزیشن آئی تھی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس کے علاوہ پھر ابھی ریسنٹلی جو میں یہ بتا دوں کہ میرا جو سب سے لاسٹ کمپٹیشن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاسٹ سے پہلے 2nd لاسٹ ڈپٹی کمشنر پشاور نے آن لائن ایک مانگی تھی سب سے ویڈیوز وغیرہ، اس میں نے ویڈیوز دی تھی، وہ ہو گیا تھا. لیکن لاسٹ میرا وہ کمپٹیشن جس میں آپ جج بھی تھے. میں جج تھا اس پروگرام میں جی. کووڈ کی بات کر رہے ہیں آپ جی. میں اور ارباب صاحب جج تھے اس میں جی. ہاں نہیں اس سے پہلے وہ پی ٹی وی پہ جو رمضان میں ہوا بالکل، وہ بھی کچھ سال پہلے جی. بالکل کووڈ سے پہلے کی بات ہے. سے پہلے اس میں آپ اور ارباب ظفر اللہ صاحب جج تھے. تو یہاں سے کے پی کے سے 2 لڑکے میں تھے اور ایک ایبٹ آباد کے زبیر تھا. تو ہم سلیکٹ ہو گئے. پھر ہم گئے تھے لاہور گئے تھے سارے پاکستان کمپٹیشن. تو اس میں پھر پوزیشن لی تھی آپ؟ نہیں اس میں پوزیشن تو نہیں آئی تھی، 4th پوزیشن آئی تھی میری. اچھا یہ ایک پرسنل سا سوال ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں اکثر مقابلوں میں آپ لوگوں کو، میں نہیں چینل کا نام نہیں لوں گا، تو آپ کو عمرے کے ٹکٹس وغیرہ تو یہ پھر ملتے ہیں کہ نہیں؟ شہزاد بھی جہاں پہ جس چینل پہ ہم گئے ہیں تو وہاں پہ تو نہیں ملا. ہاں نا، وہ بڑے اناؤنس کہ بھئی اتنے بندوں کو دیں گے، اس کو دیں گے، اور وہ 3-4 سال اناؤنس کرتے رہے تو وہ پھر ملتے رہے کہ نہیں؟ نہیں وہ نہیں ملا شہزاد بھائی. وہ تو آپ لوگوں نے آگے فورس بھی نہیں کیا کہ بھئی کیوں نہیں مل رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ یا اصل میں بس وہ اب ایسی شخصیت نے اعلان کیا تھا. ہاں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ملا نہیں ہے پھر؟ ہاں جی بالکل. اچھا پھر آپ لاہور گئے، وہاں پہ پھر آپ کو وہی پروٹوکول ملا جو کہ جس کے آپ حقدار تھے؟ جی ہاں دیا انہوں نے. مطلب لاسٹ جو کمپٹیشن تھا جی تو اس میں شکر الحمدللہ بہت اچھا وہ اپنی حاضری پیش کی ہے وہاں پہ بھی. تو بس اس کے بعد پھر کمپٹیشن کے ہم اسٹیج سے آپ اس طرح کے ججمنٹ کی پھر آفرز آنے لگیں تو ججمنٹ کرنے لگے. تو پھر کمپٹیشن ابھی میرے خیال سے کسی چینل پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کر رہے ہیں، مشکل ہے آسان ہے کیا ہے؟ تو بس شہزاد بھائی اصل میں ہے تو دیکھیں ایک تو ججمنٹ کے جو فرائض ہوتے ہیں آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری. تو اس میں کیا فیورزم کرتے ہیں؟ فیورزم کرتے ہیں؟ میں تو جو یقین کریں کہ بیان حلفی کا معاملات اسٹارٹ سے دینے پڑتے ہیں کہ اس میں جو ہے تو کوئی اللہ کو واضح اور بیان حلفی نہ بھی ہو تو پھر کر لیتے ہیں. نہیں پھر بھی دیکھیں اللہ کو واضح ناظر جان کے، کیونکہ آج کل ہر بندہ آپ کو پتہ ہے سمجھتا ہے، آپ اس میں ہیر پھیر کچھ نہیں. اعتزاز اکثر ہم جب کمپٹیشن میں جاتے ہیں، ججمنٹ کرتے ہیں، تو جب آپ اناؤنس کرتے ہیں تو جس اسکول کے بچے جیت جاتے ہیں وہ تو بڑا خوش ہوتے ہیں اور آپ نے بہت اچھی ججمنٹ کی، بس اسی طرح ہونی چاہیے تھی، اور آپ بڑے مخلص طریقے سے کر رہے ہیں، اس طریقے سے کر رہے ہیں، اس طریقے سے کر رہے ہیں. اور جن کے بچے اگر کسی وجہ سے کوئی پوائنٹس ہوتے ہیں، میں ایک مقابلے میں گیا تھا، میں اسکول کا نام بھی نہیں لوں گا، تو وہاں پہ میں جب ججمنٹ کی نا تو ایک بچی آئی نا، اور وہ شاہ صاحب وہ بچی بیسکلی جھنڈ سے تھی، اور آپ کو پتہ ہے پنجاب میں ویسے ہی بڑا سر ہے، بڑے سریلے لوگ ہیں، اور بچیاں ہوتی بھی ماشاءاللہ بڑی میٹھی آواز کی مالک ہوتی ہیں. تو وہ بچی جب آئی نا تو اس نے، آپ خدا بھی یقین کریں کہ اس نے اتنا اچھا آغاز کیا، اتنا اچھا آغاز کیا. میں نے اس مقابلے میں کہا بھی تھا کہ بھئی آپ نے یہ جو دورانیہ دیا ہوا ہے نا، یہ کہ جو ہے 10 منٹ یا 5 منٹ یا 8 منٹ، آپ اس کو چھوڑ دیں، بس انتراستہ ہی پڑھیں بچے اور بس ہمیں سمجھ پڑ جاتی ہے، کیونکہ جو صحیح بندہ ہوتا ہے، جو استاد بندہ ہوتا ہے، اس کو تو اسی ٹائم پتہ لگ جاتا ہے. جیسے آپ کے پاس مرید ہونے کوئی آتا ہے تو آپ کو اسی ٹائم پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنے پانی میں، تو ویسے ہمیں بھی سمجھ پڑ جاتی ہے کہ درود پاک کو پڑھتا ہے تو ہمیں سمجھ پڑ جاتی ہے. تو وہ بچی نے جو نا پہلا انتراستہ ایسی پڑھی نا کہ میں نے کہا یار یہ جا کے کل پاکستان، وہ صوبائی مقابلہ تھا، تو میں نے کہا کل پاکستان میں بھی جا کر اس کے آگے کوئی نہیں آ سکے گا اور یہ ون کر کے آئے گی. جب اس نے وہ دوسرا شعر جب اٹھایا نا تو اس میں وہ بچی جو ہے وہ سلپ ہو گئی، اور ایسی بھی سلپ ہوئی کہ بس وہ پھر ظاہری بات ہے ہمیں تو سارے نمبر کاٹنے پڑے، وہ جتنا اچھا بھی پڑھ رہی ہو. اور وہ ہنا نصر اللہ کا کوئی کلام تھا پڑھا ہوا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اسی کی طرز میں اور اسی کی آواز میں اور اسی کے انداز میں پڑھنا ہے. یہ بعض ہمارے جو سکولز ہیں وہ یہ کلام بھی وہی دیتے ہیں اور طرز بھی وہی دیتے ہیں اور انداز بھی وہ دیتے ہیں، تو وہ بچوں کے لیے ذرا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسا معاملہ کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے ججمنٹ میں کہیں؟ جی شہزاد بھائی اصل میں دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا فن ہی بہت کم دیکھنے میں ملا ہے کچھ لوگوں میں کہ ہار کو کوئی ہار بہت کم لوگ کرتے ہیں. بہت کم لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو مان جاتے ہیں ٹھیک ہے مجھ سے کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کو سمجھ خود بھی آ جاتی ہے ہم سے غلطی ہوئی ہے لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے.
تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ تو آپ کو ظاہری بات ہے یہ ججمنٹ ایسی چیز ہے سے جو اپوزٹ جس کے فیور میں نہ ہو اس نے نہیں تو کبھی ایسا ہوا کہ یہ معاملہ آپ کے گھر تک پہنچا ہو؟ جیسے کہ میں پچھلے 10 سال ایک چینل پہ میں بیٹھا تھا تو وہاں پہ بہت بڑا مقابلہ ہوتا تھا تو پشتو کی نعت میں یا ایسے، تو وہ اس میں جب وہ کوئی بچہ ہار جاتے ہیں نا تو ایک بچہ اس میں شاہ صاحب ہار گیا تھا، تو وہ کچھ معاملے تھے، کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ آؤٹ ہو گیا۔ تو آپ اللہ پہ یقین کریں کہ وہ معاملہ میرے گھر تک آ گیا۔ میں ریکارڈنگ کے لیے جا رہا تھا اور نکلا ہوں تو وہ باہر کھڑا تھا اور وہ اپنے خنڈے ساتھ لے کر آیا ہوا تھا اور شاہ صاحب اس نے بڑا ہبڑ دبڑ کی۔ تو پھر اس میں یہ ہوا کہ بس میں نے بھی بس وار کی، اس نے بھی وار کی، تو اس دن کی ریکارڈنگ کے لیے پھر میں جانے کے لیے نہیں رہا کیونکہ کچھ زخم مجھے بھی آ گئے تھے، ان کو بھی زخم آ گئے تھے، تو وہ انہوں نے انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ تو یہ دیکھیں شاہ صاحب، تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہمیں لوگ ججمنٹ کے سیٹ پہ تو بٹھا دیتے ہیں لیکن ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنتا ہے، اور لیکن ہم خدا را اللہ تعالیٰ کو ہم حاضر ناظر جان کے شاہ صاحب ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی جیت جائے تو ہمیں کیا ہوتا ہے اعتزاز اسی طرح، اور کوئی ہار جائے تو ہمیں کیا مل جائے گا، اگر جیت جائے تو ہم سے کیا لے لے گا۔ تو اسی طرح آپ ناظرین کو کیا کہتے ہیں کہ جو ججمنٹ کی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اندر کی جو بات ہے آپ ہماری ناظرین کو، دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی جتنی ناظرین ہیں ان کو ذرا بتائیں نا جی۔ شہزاد بھائی بات ایسی ہے کہ میں تو جتنے ججمنٹ کرنے والے ہیں اس کے جو سینئرز ہیں وہ تو ہم سے اچھا سمجھتے ہیں، لیکن جو جونیئرز میرے سے بعد جو اگر ان کو موقع ملا کبھی تو وہ میں تو یہی بات کروں گا کہ آپ کو اپنے حساب سے ججمنٹ بالکل پرفیکٹ کرنی چاہیے، اس چیز کی آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میں خود جوڈیشری ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے، تو ہم وہاں پہ بھی ہمیں یہ کہ جو ججز ہیں، ججز کا کام صرف اس حد تک ہے کہ آپ نے صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے علاوہ آپ کے سے کسی چیز سے بھی آپ نے نہیں ڈرنا، تو آپ نے اللہ کو حاضر و ناظر جان کے آپ نے فیصلے دینے ہیں۔ تو ہمارے پاس اللہ نے جتنا اختیار ہمیں دیا ججمنٹ کے حوالے سے، ہمیں کم از کم اس اختیارات کو اچھے طریقے سے استعمال مطلب صحیح طریقے سے، مخلص طریقے سے، جو دیانتداری سے۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ اعتزاز نے بڑی اچھی بات کی کہ جہاں ججمنٹ ہوتی ہے، اب رمضان ہے، بہت مقابلے ہو رہے ہیں، بہت سارے چینلز پہ بھی ہو رہے ہیں، اسکولوں میں بھی ہو رہے ہیں، مساجد میں بھی ہو رہے ہیں، ایسے ہیں لوگ کہ جو یہ مقابلہ نعت خوانی جو ہے ربیع الاول اور جو ہے اس میں رمضان کے مہینے میں کرواتے ہیں۔ تو اگر آپ کا بچہ، آپ کی بچی نعت کے لیے جا رہی ہے تو آپ ہر چیز کو سوچ کے جائیں، کیوں کہتے ہیں گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں، تو جب تک آپ گریں گے نہیں تو تب تک آپ سیکھیں گے کیسے؟ تو اگر ہار جیت تو یہ لگی ہوئی ہے، یہ تو بس مقابلے کا رول ہے، کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا، آپ سب تو جیت نہیں سکتے۔ تو خدا را آپ جج حضرات پہ کبھی بھی کوئی شک نہ کیا کریں، جج حضرات کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کسی کے ہارنے سے نہ انہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ کسی کے جیتنے سے ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے۔ ناظرین بہت اچھی گفتگو ہوئی، ماشاءاللہ گپ شپ لگی، اور آج شان اولیاء کے بارے میں بھی بات ہوئی، اور اس کے علاوہ جو ہے خانقاہی نظام پہ بھی تھوڑی سی ہماری بات ہوئی، 2-3 پروگراموں میں ہم نے پہلے بھی کی اور آج بھی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی بات ہوتی رہے گی کہ آپ لوگوں کے ذہن جو کلیئر ہوتے رہیں۔ ٹائم بالکل کم ہوتا ہے ہمارے پاس اور بس 1 گھنٹہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے ہمیں سمجھ ہی نہیں پڑتی۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، انتہائی ممنون مشکور ہوں۔ دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی پوری ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ بیماری کی حالت میں آپ آئے ہماری طرف۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے آستانے کا یہ فیض جو ہے اور بھی جاری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تا قیامت اس کو جاری و ساری رکھے۔ بہت شکریہ سید اعتزاز علی شاہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں ناظرین سے اب اجازت لوں گا اور اس کے بعد آپ نے نعت سنانی ہے انشاءاللہ۔ ناظرین اسی کے ساتھ اپنے بھائی بیٹے محمد شہزاد مجید کو اجازت دیجیے، کل ایک مرتبہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی میری ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کل تک ہمیں زندگی اور صحت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ ملج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، ملج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، ملج پالا دلڑ لگیاں میرے تو
کہ میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے اور کدے بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی کدے بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی کہ میں لج پالا دمنگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے میں لج پالا دمنگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے بہت خوبصورت شعر ارشاد کہ ارشاد دعا منگیا کرو سیوں کتے مرشد نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاوے کیونکہ جنا دے پیر رس جاندے او جوں دیوی مرے رہندے جنا دے پیر رس جاندے او جوں دیوی مرے رہندے کلام کا کہ خیال یار دے وچ مست رہندا ہاں دنے راتی خیال یار دے وچ مست رہندا کیونکہ میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے